اکثر لوگ کافی یا غیر مسلم سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو انہیں میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اسلامی تعلیم کا خلاصہ بھی یہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خلاصہ میں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حق ادا کرو اور اس سے محبت کرو، اور اس کے بندوں کے حق ادا کرو اور ان سے شفقت کا سلوک کرو. اور ہر مذہب نے یہی تعلیم دی ہے، اور اسلام کی تعلیم اس معاملے میں سب سے بڑی ہوئی اور اعلیٰ ہے. بس جب مذہب یہ ہے اور اسلام سب سے زیادہ اس تعلیم کا نمبردار ہے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے فسادوں کی وجہ مذہب ہے؟ اور خاص طور پر اس زمانے میں اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کی اس وقت فساد کی حالت ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اسلام کی تعلیم کی وجہ سے یہ حالت نہیں ہے. ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں بعض مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے بعض جگہ یہ حالت ہوئی ہوگی. گزشتہ صدی میں دنیا نے 2 بڑی عالمی جنگیں دیکھی. کیا ان کی وجہ مذہب تھا یا لیڈروں کی خواہشات اور سیاسی اور جغرافیائی حالات اور لالچیں تھیں؟ اس موجودہ زمانے میں بھی کون سا مسلمان ملک ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتا ہو؟ یہ ترقی یافتہ ملک اور بڑی طاقتیں ہی ہیں جو انتہائی اعلیٰ پائے کے اعلیٰ معیار کے ہتھیار تیار کرتی ہیں، اور پھر تیسری دنیا کے ملکوں کو اور مسلمان ممالک کو یہ بیچے جاتے ہیں. حکومتوں کو بھی یہ سامان بیچا جاتا ہے اور حکومت مخالف گروہوں کو یہ سامان بیچا جاتا ہے. میں نے تو جب بھی کبھی سیاستدانوں سے یہ پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن پھر جب وہ خاموش ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. بس اگر مسلمان ممالک لڑائیوں اور فساد کی جگہ بنے بھی ہوئے ہیں تو اس میں بڑی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ اسلحہ یا تو ان سے خریدا جاتا ہے یا اسلحہ مشرقی یورپ کے ممالک سے خریدا جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہے، لیکن نہیں روکتے. روک بھی کس طرح سکتے ہیں؟ کیونکہ خود بھی بیچتے ہیں. اور جب کہو کہ فلاں حکومت کو تم اسلحہ بیچ رہے ہو اور وہ اسلحہ ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ظلم کی وجہ بن رہا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمارا کام کاروبار، جو ہمارا کاروبار ہے یہ قانونی ہے، چھپ کے نہیں بیچ رہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے، الزام تو اسلام پر لگایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام چاہے وہ جائز ہو، اگر غلط موقع پر ہو رہا ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح پر بہت زور دیا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو جائز کام جائز موقع پر اور نیک نیت سے کرے.